بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البیع الفاسد چل رہا ہے، مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 58، 50 اور 8 58، اور بشرا کا صفحہ نمبر 84۔ ومن باع جاریۃ فاذا هو غلام فلا بیع بینہما۔ ایک آدمی نے باندی بیچی، وہ بعد میں غلام نکلا تو ان دونوں کے درمیان کوئی بیع نہیں ہوئی، بیع باطل ہے۔ بیچی تھی باندی، نکلا وہ غلام، بیع نہیں ہے، برخلاف اس صورت کے بخلاف ما اذا باع کبشا فاذا هو نعجۃ حيث ينعقد البيع ويتخير۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے مینڈھا بیچا تو وہ بھیڑ نکلی تو بیع منعقد ہو جائے گی اور اس کو اختیار ملے گا۔ دو مسئلے میں فرق سمجھ آ گیا؟ انسانوں میں مذکر مؤنث کا فرق پڑ گیا تو بیع نہیں ہوئی، جانوروں میں مذکر مؤنث کا فرق پڑ گیا تو بیع ہو گئی، البتہ اختیار ملے گا۔ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس طرح کا مسئلہ۔ والفرق یبتنی علی الاصل، ان دونوں مسئلوں میں فرق کی بنیاد اس ضابطے کے اوپر، اصل ضابطہ اس ضابطے کے اوپر ہے، الذی ذکرناہ فی النکاح، جس ضابطے کو ہم نے بیان کیا ہے کتاب النکاح میں، لی محمد، امام محمد کے نکاح میں۔ تو لی محمد یہ متعلق ہوگا الاصل کا، کیا متعلق؟ کتاب و نکاح میں وہ ضابطہ جو ہم نے بیان کیا ہے امام محمد کا، ترجمہ ہوگا کتاب و نکاح میں مذکور امام محمد کا ضابطہ۔ کتاب و نکاح میں جو امام محمد کا ضابطہ ہے نا، وہاں فقہا کا اختلاف انہوں نے بیان کیا ہے، جو اس میں امام محمد کا ضابطہ بیان کیا ہے اس کے مطابق ہے۔ یہ میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا وہ نکاح جو امام محمد کا ہے، اس لیے کہ جار مجرور کا تعلق اگر غلط جڑ جائے تو ترجمے میں اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ لی محمد کا تعلق نکاح کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، فی النکاح الثابت لی محمد، ترجمہ بالکل اور ہو رہا ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے جو بیان کیا تھا؟ وہ ضابطہ یہ ہے، ان الاشارۃ مع التسمیۃ اذا اجتمعتا، اشارہ تسمیہ کے ساتھ جب دونوں جمع ہو جائیں۔ اشارہ اور تسمیہ، تسمیہ کا ہونا جس چیز کو اپنے زبان سے بول کر بتایا ہے، زبان سے بولی ہوئی چیز۔ اشارہ کا معنی ہاتھ سے اشارہ کی ہوئی چیز، ہاتھ سے اشارہ کردہ چیز اور زبان سے بولی ہوئی چیز جب یہ دونوں جمع ہو جائیں۔ مثلا میں نے یہ کہا کہ یہ غلام میں نے آپ کو بیچا، یہ ہے باندی بیچی، زبان سے باندی بولا اور اشارہ غلام کی طرف ہو رہا تھا، چونکہ وہ بعد میں غلام نکلا نا، کہ میں نے کہا یہ ہے والی باندی، اشارہ غلام کی طرف ہے اور زبان سے باندی نکال رہا ہوں، یہ والی بیچی، تو اشارہ اور تسمیہ جمع ہو گیا نا ایک جگہ۔ عام طور پر تو انسان جب چیز بیچتا ہے تو اشارہ نہیں ہوتا، صرف تسمیہ ہوتا ہے، بھئی لے لو کلو، 1 کلو لے لو، اتنا کا لے لو، تو اشارہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ والا کلو لے لو۔ لیکن اگر کہیں اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں، ففی مختلفی الجنس، مختلفین ہے اصل میں لفظ، ففی مختلفی الجنس، اگر وہ دو چیزیں وہ دونوں مختلف الجنس ہوں، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اور جو بولی ہے وہ، یہ دو چیزیں ہوں گی نا، اگر یہ دونوں مختلف الجنس ہوں، ان کی جنس الگ الگ ہو، چیزیں تو الگ ہیں ہی ہیں لیکن ان کی جنس بھی الگ ہو، یتعلق العقد بالمسمى، تو عقد کا تعلق مسمى کے ساتھ ہوگا، حالانکہ مسمى تو وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو ہم بول رہے ہیں وہ تو وہ چیز نہیں ہے بلکہ وہ تو کوئی اور چیز ہے، تو عقد کا تعلق مسمى کے ساتھ ہوگا، اور مسمى تو معدوم ہے نا، فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ لِانْعِدَامِ الْمُسَمَّى، مسمى کے معدوم ہونے سے عقد بھی باطل ہو جائے گا، کیونکہ معدوم چیز کی بیع سے عقد باطل ہوتا ہے۔ تو تسمیہ اور اشارہ جمع ہو گئے اور آگے جو چیز تھی وہ مختلف الجنس تھی، تو پھر مسمى کے ساتھ عقد کا تعلق جوڑیں گے، اور مسمى تو ہوگا نہیں، تو لہذا عقد باطل۔ صورت مسئلہ یہ، جیسے یہاں باندی اور غلام ہے، میں نے کہا کہ یہ والی باندی بیچی، اس کے اندر یہ باندی اور غلام مختلف الجنس ہے، باندی کی جنس اور ہے، غلام کی جنس اور ہے، تو عقد کا تعلق مسمى کے ساتھ ہوگا۔ تو مسمى کیا تھا؟ باندی، یہ باندی بیچی، تو عقد کا تعلق ہوگا مسمى کے ساتھ، بھائی میں نے آپ کو باندی بیچی، اور آگے باندی ہے نہیں، آگے تو غلام ہے، تو چونکہ باندی نہیں ہے، معدوم ہے، تو عقد ختم، سمجھ گئے؟ اور اگر عقد کا تعلق اشارہ کے ساتھ ہوتا تو پھر جس کے اشارہ کے تو وہ تو چیز موجود کھڑی ہے، جب وہ موجود ہے تو موجود کی بیع ہوئی ہے،
تو عقد میرا بالکل ٹھیک منعقد ہو گیا ہے۔ البتہ وصف میں فرق پڑ گیا ہے کہ جو چیز موجود کھڑی ہے وہ تو نہیں ہے نا جو میں نے بولی تھی، لہذا اختیار دے دیں گے اس کو کہ بھئی بیع کرنی ہے کر لو، نہ نہیں کرنی نہ کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ بیع ہوئی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آگے آ رہا ہے وفی متحدہ یل جنس، اور جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو وہ دو چیزیں جن کی جنس متحد ہو، یتعلق بالمشار الیہ، تو پھر اس کا تعلق مشار الیہ کے ساتھ ہوگا، جیسے کبش اور نعجہ۔ ایک آدمی نے مینڈھا بیچا اور وہ بھیڑ نکلی، اس نے کہا میں نے آپ کو یہ والا مینڈھا بیچا، اشارہ بھی ہے اور مسمہ بھی ہے، یہ والا مینڈھا، حالانکہ وہ ہے مینڈھا مذکر ہوتا ہے، بھیڑ مؤنث ہوتی ہے۔ ہاں لیلا لیلی کہہ رہے ہیں، بھیڑ کے مذکر کو مینڈھا کہتے ہیں۔ اچھا چلیں، تو میں نے کہا میں نے آپ کو یہ والا مینڈھا بیچا، وہ کہ وہ مینڈھا نہیں تھا، وہ بھیڑ تھی، لیکن چونکہ یہ متحد الجنس ہے، ان دونوں کی جنس ایک ہے، یعنی جانوروں میں مذکر مؤنث کے بدلنے سے جنس کا فرق نہیں ڈالتے، ایک جیسا ایک جس جنس شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں دونوں گوشت کھانے کی جنس میں سے، یعنی یوں کہ تو اگر دونوں متحد الجنس ہوں تو پھر عقد کا تعلق مشار الیہ کے ساتھ ہوگا۔ مشار الیہ کیا تھا؟ میں نے کہا یہ والا مینڈھا بیچا، حالانکہ وہ تھی بھیڑ، وہ تو جس کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا عقد اس کے ساتھ متعلق ہوگا۔ وَيَنْعَقِدُ لِوُجُودِهِ، اور جس چیز کی طرح میں نے اشارہ کیا وہ چیز تو موجود کھڑی ہے نا، وہ چیز تو موجود ہے، تو يَنْعَقِدُ لِوُجُودِهِ، لہذا عقد منعقد ہو جائے گا اس چیز کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي لِفَوَاتِ الْوَصْفِ، البتہ مشتری کو اختیار ملے گا وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے، وہ وصف جس میں اس کی رغبت تھی مینڈھے میں اور نکل آئی بھیڑ، وصف تو فوت ہو گیا، لہذا اختیار ملے گا کہ آپ یہ بیع برقرار رکھنا چاہیں رکھ لیں، بیع ہو گئی ہے، بیع نہ برقرار رکھنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بیع واپس کر دیں۔ اس کی مثال کمن اشترى عبدا، انہیں آسان مثال دی، کمن اشترى عبدا علی انہ خباز، ایک آدمی نے کہا غلام بیچا اس شرط پر کہ وہ خباز ہے، تو وہ کاتب نکلا، یہ مثال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو بیچا غلام کے شرط پر خباز ہے، خباز تھا نہیں کاتب تھا، تو جنس تو نہیں بدلی نا بھائی، اس لیے کہ خباز غلام ہو یا کاتب غلام ہو ہے تو غلام ہی، جنس نہ، ہاں اس کا جو وصف ہے نا وہ بدل گیا ہے، تو جب وصف بدل جائے تو پھر عقد منعقد ہو جاتا ہے، مشتری کو اختیار ملتا ہے، یہاں بھی ایسے ہوگا۔ وفی مسئلتنا، ہمارے اس مسئلے میں کہ غلام باندی بیچی اور غلام نکلا، ہمارے مسئلے میں مذکر مؤنث الذکر والانثی من بنی آدم جنسان، ہمارے مسئلے میں مذکر اور مؤنث بنی آدم میں سے ہوں تو یہ دو جنسیں بنتی ہیں، للتفاوت فی الاغراض، کیونکہ انسانوں کی اغراض میں مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ غلام سے جو غرض ہے وہ خدمت لینا ہے، گھر کے کام کروانا ہے، باہر کے کام کروانا ہے، اور عورت سے غرض استفراش ہے، تو چونکہ ان کی اغراض مختلف ہیں اس لیے دو الگ الگ جنس ہوں گی، چونکہ جنس کا ایک ہونا یا جنس کا مختلف ہونا اس کی تعیین کرتے ہیں، حد بندی کرتے ہیں، گروپ بندی کرتے ہیں اغراض کی بنیاد پر۔ اغراض اگر ایک جیسی ہیں تو وہ متحد الجنس ہیں، اغراض اگر مختلف ہیں تو وہ مختلف الجنس ہیں۔ تو چونکہ بنی آدم میں مذکر مؤنث کی اغراض مختلف ہیں، جیسے میں نے بتائی غلام کی غرض اور ہے، باندی کی غرض اور ہے، تو وہ جنسان ہو جائیں گے۔ وفی الحیوانات جنس واحد، حیوانات میں مذکر مؤنث ایک ہی جنس ہوتا ہے، للتقارب فیہا، اس لیے کہ ان دونوں میں جو اغراض ہوتی ہیں وہ متقارب ہوتی ہیں، مثلا ان کی اغراض ہیں عام طور پر گوشت کھانا، کہ جانور لیا جاتا ہے گوشت کھانے کے لیے یا اس پر سوار ہونے کے لیے یا اس پر بوجھ لادنے کے لیے، عموماً جانوروں کو اس لیے لیا جاتا ہے، تو چونکہ اس لیے لیا جاتا ہے، بکرا لے کر آئے بھی گوشت بنانا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تو چونکہ عمومی طور پر اغراض یہ ہوتی ہیں تو ان کی اغراض قریبی ہونے کے سے، گوشت بکری کا بھی ہوتا ہے بکرے کا بھی ہوتا ہے، دونوں کھایا جاتا ہے۔ اگر سامان لادنا ہے تو جس طرح بکرے پر سامان لادا جا سکتا ہے بکری پر بھی لادا جا سکتا ہے وغیرہ، گھوڑی پر سوار ہوا جا سکتا ہے تو گھوڑے پر بھی سوار ہو جا سکتا ہے، اونٹ پر سوار ہوا جاتا ہے تو اونٹنی پر بھی سوار ہوا جاتا ہے۔ تو چونکہ رکوب، حمل، اکل اللحم عموماً یہ اغراض ہوتی ہیں، اور یہ چونکہ متقارب ہیں لہٰذا ایک جنس ہو گئے، سمجھ گئے آگے؟ اسی لیے مینڈھے اور بھیڑ والے مسئلے میں بیع منعقد ہو گئی تھی۔ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا دُونَ الْأَصْلِ، اور یہی چیز معتبر ہے، کون سی چیز معتبر ہے؟ تفاوت، ہوا کے نیچے ساتھ ہے اور تفاوت کے نیچے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ آپ کے تفاوت کے نیچے ساتھ ہے، تقارب کے نیچے
ہاں تقارب، ہاں یہاں تقارب نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ تفاوت ہوگا. وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا، اور اس میں یعنی اختلاف جنس اور اتحاد جنس میں یہی تفاوت معتبر ہے کہ اگر یہ تفاوت ہوگا تو پھر الگ الگ جنس ہوں گی، اور اگر تفاوت نہیں ہوگا تقارب ہوگا تو ایک جنس ہوگی. تو آپ اس کو ویسے تقارب بھی کہہ دیں تو بھی ایک ہی بات بنے گی، تو بھی نتیجہ ایک ہی نکلنے کا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا آگے دون الاصلی، تو جنس اس کے اندر یعنی جنس کے مختلف متحد ہونے کے اندر معتبر یہ تفاوت اور تقارب ہے. دون الاصل یعنی اس کا اصل مادہ، یہ مراد ہے، اصل مادہ معتبر نہیں ہے کہ ان دونوں کا اصل مادہ کیا ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ دونوں کی جنس ایک ہے، یعنی دونوں کا اصل مادہ ایک ہے. مثلا گندم ہے جنس ایک قرار دیتے ہیں اس لیے کہ دونوں کا اصل مادہ ایک ہے، کہ گندم کے وہ دانے اور دانے کی اصل ایک ہے. گندم اور لوہا کو ہم الگ الگ جنس شمار کرتے ہیں کہ لوہے کا اصل مادہ اور چیز ہے، لوہا اور ہاتھ ہلکا اور چیز ہوتی ہے، گندم اور چیز ہوتی ہے. عام طور پر جنس کے متعین کرنے میں اصل مادے کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سود کے باب میں یہ موٹر سائیکل اور یہ موبائل ہے، یہ دونوں ایک جنس ہیں الگ جنس ہیں، قدر اور جنس دیکھنا ہوتا ہے نا، تو وہاں اصل جنس دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ موبائل کی جنس اور ہے اور موٹر سائیکل کی جنس اور ہے. موبائل کا اصل مادہ اور ہے اور موٹر سائیکل کا اصل مادہ اور ہے، لہذا جنس الگ ہوگی. عام طور پر تو اصل مادہ دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جنس متحد مختلف ہونے جو ہماری بات چل رہی ہے یہاں اس کا تفاوت اور تقارب دیکھا جاتا ہے اغراض میں. اصل دون الاصل، اصل مادہ نہیں دیکھا جاتا، اس لیے بنا میں لکھا ہے ای اصل المادۃ والماہیۃ. جیسے اس نے مثالیں دیں ایسی مثالیں وہ دو دے گا کہ جن دونوں کا اصل مادہ ایک ہوگا لیکن پھر بھی وہ مختلف الجنس ہوں گے، دو الگ الگ جنس شمار ہوں گے، اس لیے کہ اغراض الگ ہوں گی. جیسے کل خلی ود دبسی، آپ کے دبس لکھا ہوا دیکھ لینا اس کو. کل خلی ود دبسی یا ود دبسی جنسان، جیسا کہ انگور کا سرکہ اور انگور کا شیرہ، یہ دونوں دو جنس ہیں اس لیے کہ سرکے کی اغراض اور ہیں اور شیرے کی اغراض، خل کا معنی سرکہ اور دبس کا معنی شیرہ. ما اتحاد اصلی ما وهو العنب، نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ دونوں کے اصل ہے کہ دونوں انگور سے بنے ہوئے ہیں، دبس اور دبس دونوں ہیں، اس لیے مجھے دبس یاد پڑتا تھا. تو یہ میں نے دبس اس لیے یاد رکھا ہوا کہ ہمارا علم ہوتا ہے تھوڑا سا الگ سے لوگوں سے ہٹ کر. خل میں زبر ہے نا تو دبس میں بھی زبر ہے، دونوں کو یاد رکھنا آسان ہے، بھئی تو ایک جیسی چیزیں ہیں. خل ویسے مجھے یاد ہے، خل اس لیے خل سے خلیل ہوتا ہے. اچھا علم زیادہ ہی آگے بڑھ رہا ہے. اچھا خل اور دبس یہ دو الگ جنس سے ہیں، حالانکہ ان کے اصل تو ایک ہے، دونوں انگور سے بنے ہوئے ہیں، مگر چونکہ سرکے کی غرض اور ہے اور شیرے کی غرض اور ہے، دونوں الگ الگ کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے دو جنس ہوں گی. دوسرا اگلا لفظ غور سے دیکھنا، والوزارج والوزاری والزندینیجیو، یہ لفظ میں صحیح پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ مشکل لفظ ہے نا. وزاری اور زندینی جی یو، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ٹھیک ہے. زندینی جی یو، وزاری اور یہ جو پڑھا ہے میں نے یہ والا دوبارہ کون پڑھے، وزاری اور یہ والا دوسرا. اچھا یہ دونوں جو ہے نا علامہ قالو، جیسا کہ فقہا کہتے ہیں جنسان، یہ دو الگ الگ جنسیں ہیں. وزاری کپڑا اور زندین جی کپڑا، یہ دونوں کپڑے کس میں ہیں، یہ دونوں الگ الگ جنس ہیں، حالانکہ ان دونوں کی اصل تو ایک ہے اور وہ روئی ہے، دونوں روئی سے بنے ہوئے کپڑے، دونوں کپڑے روئی سے بنے ہوئے. لیکن وزاری کپڑا اور زندین جی کپڑا یہ دونوں کپڑوں کی جنسیں الگ الگ شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ وزاری کپڑے کی غرض اور ہے اور زندین جی کپڑے کی غرض اور ہے. ومن اشترى جاریۃ بألف درہم حالۃ او نصیۃ، حالۃ او نصیۃ فقبضها ثم باعها من البائع ب500 قبل ان ينقض الثمن یا قبل ان ينقض الثمن، دونوں طرح ترجمہ ٹھیک ہوگا. لا يجوز البيع الثاني. پہلے اس مسئلے کو زبانی سمجھ لو، انتہائی زیادہ پیش آمدہ مسئلہ ہے اور ہمارے بازاروں میں تو ایسے رائج ہوا پڑا ہے کہ جیسے بس لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے تو ناجائز ہونے میں کوئی بات ہی نہ ہو، اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے لوگوں کا، اور جب پیسے کا فائدہ نظر آئے تو دین تو پھر مولوی صاحبان بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، باقیوں کا تو کیا کہیں.
ایک مولوی صاحب نے دوسرے کے ساتھ کسی عام آدمی کے ساتھ مزاربت کی اور اس نے کہا کہ یار مفتی صاحب کو چیک کرا لیتے ہیں ہمارا جو طریقہ ہے آپس میں بھی. تو اس مولوی صاحب نے کہا، یہ آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مولوی صاحب نے کہا یار چھوڑ کیا مولویوں کو چیک کرانا ہے مفتیوں کو، یہ مفتیوں کے تو اپنے مسئلے ہوتے ہیں، بس ہم نے جو آپس میں سیٹ کر لی نا کہ اتنا نفع آپ مجھے دیں گے بس ٹھیک ہے. دوسرا آدمی تیار ہے، یہ تیار نہیں ہے، اس لیے کہ مفتیوں کو کیا، ایک دفعہ دل سے مفتیوں کی قیمت نکال دو، یہ بڑا آسان طریقہ ہے. مفتی کی قیمت نکال دو، پھر پورے دین میں مزے کرو، کیونکہ مفتی کا جب قول ہی معتبر نہیں رہا بس پھر ہم خود صحیح سمجھتے ہیں. ان کا چلو چھوڑو. تو اس دوسرے آدمی نے مجھے بتایا کہ مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا تھا ویسے کہ میں کیا حرج اگر مفتی صاحب کو چیک کرا لیتے. تو جب اصل میں پیسہ نظر آتا ہے نا پھر ذرا شریعت سائڈ پہ ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے بات اس پر کی، وَمَنِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالَّةً أَوْ نَسِيَّةً فَقَبَضَهَا. یہ مسئلہ ہمارے یہاں پیش زیادہ آ رہا ہے، چل رہا ہے، اس میں پیسے کا نفع ہے لیکن شریعت میں ناجائز ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھو. تو ابھی جو میں سمجھانے لگا ہوں یہ میری ترغیبی بات نہیں ہے، یہ مسئلے کا حصہ ہے. یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وَمَنِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، یہ بیع کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں بیع العینہ، عین یا نون گولتا عینہ، سمجھ گئے؟ بیع العینہ یہ عین کی کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، عینہ عینہ نہیں ہوتا. بیع العینہ، بیع العینہ کیا ہے کہ آپ ایک عین کو، لفظ عین ہے جو میں بول رہا ہوں، ایک عین کو گھما پھرا کر سود دیتے ہیں. ایک عین کو آڑ بنا کر یا ایک عین کو گھما پھرا کر، یعنی درمیان میں آپ آڑ عین کو بناتے ہیں. ایک عین کو، ایک ذات کو، ایک چیز کو آڑ بنا کر آپ سود کا کام کرتے ہیں، اس لیے اس کو بیع العینہ کہا جاتا ہے. اس کو عینہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے. یہ بیع العینہ ہے کیا جو سود کے قریب ہے اور ناجائز ہے؟ وہ یہ ہے، میں بائع ہوں اور زاہد مشتری ہے. زاہد آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ مجھے 10,000 روپیہ ادھارا دے دو، میں آپ کو دے دوں گا مہینے بعد 2 مہینے بعد. میں نے سوچا یار میں اس کو 10,000 دوں اور مجھے یہ پیسے دے مثلا 3 مہینے بعد، مجھے کیا فائدہ ہے؟ مادہ پرستی، ثواب کی نیتیں تو ختم ہوگی نا. یہ تو سوچتے نہیں کہ چلو مجھے ثواب ہی مل جائے گا قرضہ دینے کا. تو میں تو دنیا کی نظر سے سوچ رہا ہوں آج کل کہ 10,000 میں نے لگایا، 3 مہینے اس کے پاس پڑا رہا پیسہ، 3 مہینے باؤنڈ رہنے کے بعد مجھے کیا ملا؟ 3 مہینے بعد پورا 10,000 ہی لے کے آ جائے گا نا، زیادہ لوں گا تو سود ہوگا. تو اب میں کیا کروں؟ وہی یوم سبت کی طرح کہ مچھلیاں پکڑ لوں، حرام بھی نہ ہوں اور ہاتھ میں بھی آ جائیں. تو اب میں نے ایسے کیا، میں نے کہا 10,000 تو اس کو میں دیتا ہوں لیکن کوئی ایسا درمیان میں ولا ڈالتا ہوں کہ دیکھنے میں وہ جائز لگے لیکن اصل میں کہانی یہی ہو کہ 10,000 دے کر مجھے 12,000 ملنا چاہیے بس. تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں 10,000 تو نہیں دیتا لیکن میری یہ موبائلوں کی دکان ہے، تو تم یہ موبائل پڑا ہے 10,000 والا، یہ موبائل تو مجھ سے لے لو ادھار پر 12,000 روپے کا. اور اس نے مجھ سے 12,000 روپے کا موبائل ادھار لے لیا. اب جو چل رہا ہے مارکیٹ میں، آپ کو وہ صورت بتا رہا ہوں. تو یہ موبائل لے لو، اس نے مجھ سے 12,000 کا موبائل ابھی لے لیا ادھار پر. اس نے موبائل کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو 10,000 روپے چاہیے، ورنہ آ کر سیدھا کہتا مجھے موبائل دے دو. تو یہ کیا کرے گا؟ موبائل مجھے مجھ سے لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ بھی لیا، قبضہ بھی کر لیا. ہمارے یہاں باہر موٹر سائیکلوں کا کاروبار، موبائلوں کا کاروبار ایسے چل رہا ہے. تو اس نے ہاتھ میں موبائل لے لیا جی، 12,000 کا میں نے آپ سے خرید لیا. پھر وہیں کہا مجھے یہ مجھ سے 10,000 روپے کا نقد لے لو. پھر دوبارہ اس نے وہی موبائل مجھے 10,000 روپے کا نقد بھیجا، وہ ہے جو 10,000 کا، مجھے 10,000 کا نقد بھیج دیا. موبائل میرے پاس آ گیا، میں نے اس کو 10,000 روپے دے دی جو کہ اس نے مجھے 10,000 کا بیچا ہے نا. اب یہ یہاں دکان سے باہر چلا گیا، 3 مہینے بعد مجھے کیا دے گا؟ یہ 12,000 روپے دے گا. تو یہ گیم ہی کی ہے نا. سیدھا میں اس کو 10,000 دے دیتا اور کہتا ہے لے جو 10,000 مجھے 2-3 مہینے بعد 12,000 دے دینا، تو یہ سود تھا. اب میں نے درمیان میں عین کو گھمایا، موبائل تھا، کھاد کی بوری تھی جو آج کل چلتا ہے، موبائل اس کو میں نے اٹھا کے دے دیا. چاہے میرا ذاتی جیب کا موبائل تھا، ضروری میں دکان ہوں موبائلوں کی، میں نے اس کو موبائل 10,000 کا دے دیا. میں نے کہا یہ لو موبائل میں نے آپ کو 12,000 کا بیچا ہے. تو اس نے پھر وہی موبائل مجھے 10,000 کا بیچ دیا. تو اسی مجلس میں یہ مجھ سے 10,000 ہی لے کے جا رہا ہے اور واپسی مجھے 12,000 ہی کرے گا. یعنی کہانی وہی ہے جو شروع میں ہوئی تھی. یعنی یہ مجھے یوں کہنے آیا تھا کہ آپ مجھے 10,000 دیں، میں آپ کو 12,000 دوں گا. تو میں نے کہا یار یہ تو سود بنتا ہے نا.
آپ 10,000 لے کے جاؤ مجھے 12,000 دو، ایسا کرو، یوں تھوڑا سا گھماتے ہیں۔ تو میں نے وہی کھڑے کھڑے موبائل کو گھما کے وہی اس کے ہاتھ میں 10,000 پکڑایا اور وہ واپسی مجھے 12,000 ہی دے گا۔ آپ سمجھیں گے گیم کو؟ اس کو کہتے ہیں بیع العینہ، ایک عین کو درمیان میں لا کر بالکل سود کی شکل قائم کر دی۔ یعنی سود یوں تھا کہ میں اس کو ڈائریکٹ سیدھا، جیسے شروع میں میرے پاس آیا تھا میں اس کو 10,000 روپے کے پیسے پکڑاتا اور میں کہتا 3,000 مہینے بعد مجھے 12,000 دینا، سود ہے نا۔ لیکن میں نے 2 منٹ تھوڑی سی 10,000 روپے دینے میں 2 منٹ کی تاخیر کی، یہی 2 منٹ بعد میں نے اس کو 10,000 دیے۔ پہلے منٹ میں نے اس کو موبائل دیا، یہ لو موبائل 12,000 روپے کا۔ اس نے اگلے منٹ میں وہی موبائل مجھے واپس کیا، 10,000 کا نقد بیچا۔ میں نے تو ابھی اس کو 10,000 دیے ہی نہیں پیسے، میں نے پھر اس کو 10,000 پکڑا دیے، تو یہ 2 منٹ بعد 10,000 میری دکان سے لے کر چلا بھی گیا، واپسی مجھے 12,000 ہی دے گا، اور ماشاءاللہ میں نے اس کو حلال کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ناجائز ہے، یہ تو وسیلہ الی الربا ہے، یہ تو حیلہ ربا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے تو پھر سارے ناجائز کو جائز کرنا شروع کر دو۔ اس کو کہتے ہیں بیع العینہ۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی یہ ہے شراء ما باع، شراء ما باع، میں نے کیا ہے، میں نے شراء کیا ہے اس چیز کو جو میں نے اس کو بیچی تھی، موبائل بیچا تھا نا، پھر میں نے دوبارہ سے خریدا ہے۔ شراء ما باع باقل مما باع، باقل مما باع، جتنے کا میں نے بیچا تھا 12,000 کا، اس سے کم میں خریدا ہے، قبل نقد الثمن، میری طرف سے قیمت کی ادائیگی ہونے سے پہلے۔ شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ ایک عنوان ہے، یہ ایک نام ہے، یعنی اب اتنی بڑی عبارت ہے نا، یہ ایک اصطلاحی نام ہے۔ کہتے ہیں یہ تو ھذا من قبیل شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن، ویسے لکھ دے گا ھذا من قبیل کذا، آگے اب یہ پڑھ کر فوراً سمجھ جائیں گے اس سے مراد بیع العینہ ہے۔ تو اچھا، یہ بیع العینہ کی ایک صورت ہے جو عام طور پر ہے۔ بیع العینہ کی 2 صورتیں اور ہیں، میں اس پہ ذرا تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ پیش آمدہ مسئلہ ہے، جو میں نے ابھی بتایا ہے ہماری کتاب میں یہی صورت لکھی ہوئی بس۔ ایک دوسرا ہے بیع العینہ جس کو کہتے ہیں العینۃ الثلاثیہ، العینۃ الثلاثیہ۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا اس کا ماخذ ہے مفتی تقی صاحب کی فقہ البیوع، صفحہ نمبر 547 جلد نمبر 1، 547 جلد 1، اور قاموس الفقہ 425/4، 425/4، عین کے مادہ میں، عینہ بیع کے مادہ میں نہیں دیکھنا، قاموس الفقہ میں عین کے مادہ میں دیکھنا ہے، 425/4 قاموس الفقہ۔ اچھا، دوسری ہے عینہ کی، وہ ہے العینۃ الثلاثیہ۔ اس میں کیا ہے، اس میں تیسرے آدمی کو درمیان میں ڈالتے ہیں واللہ دینے کے لیے، کہانی ڈالنے کے لیے۔ وہ یہ ہوگا کہ اچھا یہ تو چلو جائز نہیں ہوگا، علماء نے منع کر دیا، ابھی میں نے آپ کو بیچا، آپ نے پھر دوبارہ مجھے بیچ دیا، جائز نہیں، کیونکہ میں نے ابھی تک اپنے پیسے ہی ادا نہیں کیے تھے، تو لہٰذا تم ایسا کر لو کہ میں نے اپنی دکان میں ایک بندہ کھڑا کیا ہوا ہے، میں نے علی کو کھڑا کیا ہوا ہے، میں نے کہا ایسے اس کو میں بیچوں گا، پھر میں نہیں خریدوں گا، تم اسے خرید لیا کرو نا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، میرے پاس آیا کہ 10,000 چاہیے، تو میں عرض کر رہا تھا العینۃ الثلاثیہ کے بارے میں۔ اب اگر یہ ڈائریکٹ زاہد مشتری میرے پاس، زاہد میرے پاس آتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آتا ہے زاہد، کہتا ہے یا مجھے 10,000 روپے دے دیں، میں آپ کو 12,000 دوں گا، کیونکہ 10,000 دے کر 10,000 لینے پر تو میں تیار نہیں ہوں۔ تو اگلی بات یہ کہ 10,000 دے دو، چلو میں آپ کو 12,000 ہی دے دوں گا، میں آگے سے نیک بن رہا ہوں، نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں نے پھر وہ بیع العینہ والی کہانی ڈالی، موبائل بیچ کر پھر خود ہی لے لیا، یہ بھی عالموں نے مجھے کہہ دیا ناجائز ہے، تو میں نے ایک اور کہانی ڈال دی، اور کہانی یہ ڈال دی کہ بھئی علماء کہتے ہیں خرید بیچ کر پھر دوبارہ اسی سے خود ہی خرید لینا یہ ناجائز ہے۔ اب میں نہیں خریدتا، اور آدمی خریدے گا، تیسرا آدمی۔ تو میں نے اپنی دکان میں علی کو کھڑا کیا ہوا، تو میں نے اس کو موبائل بیچا 10,000 والا 12,000 میں، تو اس نے مجھے کہا جی واپس لیں 10,000 کا، نہیں میں نہیں لیتا بابا، ناجائز ہے، کسی اور کو دینا ہے تو دے دو۔ اشارہ بھی کر دیا، یہ وہ پہلے سمجھے ہوتے بھائی یہ کسی اور کو دینا ہے تو دے دو، میں نہیں لیتا۔ تو اس نے اسی میری دکان میں کھڑے ہوئے علی کو دے دیا نا، یار تو مجھ سے خرید رہے 10,000 کا۔ علی نے کہا چلو میں خریدتا ہوں۔ علی نے میرے گلے سے پیسے اٹھا کر، بھلا اپنی جیب سے اٹھا کر، مطلب علی نے اس کو بیچ دیا، اس سے خرید لیا 10,000 کا، اور پھر دوبارہ اس نے موبائل مجھے دے دیا کہ یہ لو جی آپ 10,000 بھی مجھ سے لیے تھے اور موبائل بھی مجھے دے دیا، یا پھر اس نے مجھے بیچ دیا انہی پیسوں پر، یعنی اس کو 10,000 کا بیچ کر پھر مجھے بھی 10,000 کا بیچ دیا۔ اب یہ کہانی چلی ہے نا درمیان میں، یعنی وہ میں نے نہیں خریدا جس کو شریعت نے ناجائز کہا تھا، ایک تیسرا آدمی ڈال دے، چاہے وہ میری دکان کے اندر کھڑا ہوا ہے، عام طور پر جو چل رہا ہے وہ دکان میں کھڑا کر دیتے ہیں، یا اس کو کہا یہ سامنے والا ہے وہ لے لیتا ہے ان ریٹوں پر، تو
اس کو کہا ہوا ہے کہ بھی یہ لے لیا کر تو مجھے دے دیا کر. بیچنا چاہو تو یہ سامنے والا دکاندار ہے نا, یہ چیز آپ سے لے لے گا, آپ جا کر اسے پتہ کر لیں. اس کو کہا ہوتا ہے کہ میں ایسے بیچوں, تم نے اس ریٹ پہ اسے لے لینا, تو وہ اسے لے لیتا ہے, پھر وہ اس کو دے دیتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں العینۃ الثلاثیہ, تیسرے آدمی کو درمیان میں ڈال کر کوئی بیعینہ ہی کرنی وہ بیعینہ ہی ہے, لہٰذا یہ بھی ناجائز ہے, کیونکہ یہ بھی تو کہانی ہے. شریعت کا دار و مدار اس کے اوپر ہے کہ آپ نے ہیلا کر کے, وسیلہ کر کے, کہانی ڈال کے سود کو حلال کیا ہے, یا ویسے اتفاقی ہوا ہے. اچھا, اسی دیوان میں یہ بھی سمجھ لیں, اگر یہ اتفاقی ہو جائے, نہ اس کے دل میں یہ بات تھی نہ میرے دل میں یہ بات تھی, اتفاق سے ایسے ہوا کہ اس آدمی نے مجھ سے موبائل خریدا 10,000 کا یا 12,000 کا ادھار میں, اس نے جا کر کسی آدمی کو بیچ دیا, کسی تیسرے آدمی کو, میرا اس کے ساتھ کوئی لنک رابطہ نہیں ہے, اس لحاظ سے بھی تم اسے لے لیا کرو پھر مجھے دیا کرو. یہ اس نے جا کے 12,000 والا موبائل, کیونکہ ہے تو 10,000 کا, اس نے جا کے کسی کو 10,000 کا بیچ دیا, اس کو تو 10,000 مل گئے, اور بعد میں مجھے پتہ چلا یہ فلاں کو بیچ گیا ہے. تو میں نے اسے رابطہ کر لیا, میں نے کہا وہ چیز مجھے بیچتے ہو, کیونکہ مجھے میرا خیال یہ کہ یہ آئٹم میرے پاس بہت نکلتا ہے, تو میں اس کو نکال جاؤں گا اچھے قیمت میں. اس نے مجھے پھر وہی 10,000 والا خرید کر 10,000 والا موبائل مجھے 10,000 کا ہی دے دیا, تو میں نے خرید لیا. اب جائز ہے, کیونکہ اب وہ درمیان میں کہانی نہیں ہے نا سود کو حلال کرنے کی. اب تو وہ واقعی کسی کو بیچ کیا تھا, اور میں نے اتفاق سے اس سے کوئی رابطہ ہوا چیز منگوا کے خرید لی, تو ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا اگر کسی آدمی کو ضرورت ہو پیسوں کی, اور یہ آپ کو جائز طریقہ بتا رہا ہوں, اور اگلا آدمی ادھار نہ دے رہا ہو پیسے, چونکہ لوگ ادھار پیسہ اس لیے نہیں دیتے کہ واپسی پھر اتنے ہی ملیں گے, اس کا یہ جائز طریقہ ہے کہ آپ کو چاہیے 1,00,000 روپیہ, آپ میرے پاس ہیں 50,000 کے 2 موبائل لے لیں, یا کھاد کی بوری لے لیں, یعنی وہ آئٹم لے لیں جو آگے اس کی قیمت پر بک جاتی ہے. جیسے موبائل کھلا نہ ہو, ڈبہ پیک ہو, تو آپ دکاندار سے بات کر لیں تو آپ سے وہ ریٹ لگا. یا کسی آدمی نے ویسے وہ موبائل لینا ہے, پر دکان سے 50,000 کا لینے جائے گا, تو آپ اسے کہیں آپ نہ لیں, میں آپ کو دیتا ہوں ڈبہ پیک. تو ایسے کھاد کی بوری ہوتی ہے, ان کے ریٹ فکس ہوتے ہیں, تو آپ میرے سے 100 بوریاں اٹھا لیں 1,00,000 روپے کی, اور اصل کی قیمت 1,00,000 ہے. مجھ سے چونکہ زید ادھار اٹھائے گا, اب میں آپ کو جائز صورت کی بتا رہا ہوں, اس کو دراصل زید کو 1,00,000 روپیہ چاہیے, 1,00,000 دے کوئی نہیں رہا. تو اب یہ یوں کرے, میرے پاس ہے مجھے کہ جی 1,00,000 روپے کی جو کھاد ہے نا, وہ مثلا 100 بوریاں ملتی ہیں, مجھے ادھار دے دیں 1,20,000 پر, تو وہ دکاندار اس پہ بخوشی تیار ہو جاتے ہیں. مجھ سے یہ 1,00,000 والی بوریاں یعنی 100 بوریاں 1,20,000 میں ادھار میں لے کر چلا جائے, اور یہی بوریاں جا کر کسی اور دکاندار کو بیچ دے جس کا میرے ساتھ اس معاملے سے کوئی لنک نہ ہو, کہ مجھ سے خریدے گا پھر تمہیں بیچے گا پھر تم نے مجھے دینی ہے, اس اعتبار سے میرا کوئی لنک نہ ہو. تو یہ جا کر کسی اور دکاندار کو بیچ دے, وہ اس سے 1,00,000 کی خرید لے گا, 95,000 کی خرید لے گا, جو بھی اس کا ہوگا, اس سے خرید کر پیسے اپنے نقد لے لے, اور جا کر اپنی ضرورت پوری کرے. 6 مہینے بعد جو مدت طے ہوئی تھی مجھے جا کر 1,20,000 دے دے, اور بعد میں جس دکاندار کو یہ بیچ گیا میں اسے لوں یا نہ لوں. تو عام طور پر لوگ نہیں لیتے, چونکہ تیسری والی صورت نہیں بنی ہوتی, یعنی یہ جو لوگ جائز کرتے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں, پھر کسی دکاندار کو بیچ دیتے ہیں, کسی اور کو بیچتے ہیں, تو اس کو 1,00,000 والی چیز 95,000 میں بک جائے گی. دکاندار کو کھلا جا کر بتا دیتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو میں نے اسے لی اور اٹھا کر ویسے ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چلیں, درمیان میں اور بات آ گئی تھی, تو پیچھے اینا ثلاثیہ کا میرے میں نے مکمل بتا دیا کہ درمیان میں تیسرے آدمی کو ڈال کر ہیلا کر کے وہی پہلی صورت اختیار کرتے ہیں, تو یہ بھی ناجائز ہے. یہ بات مکمل ہو گئی تھی. تو اب آگے, اچھا اینا ثلاثیہ بھی, ہاں نہیں میں جائز صورت بتا رہا تھا, مجھے یاد آ گیا. ہاں, جائز صورت اس کی یہ ہے کہ زاہد فرید میرے پاس آیا, وہ جائز بھی بتا دی تھی. زاہد فرید آیا میرے پاس 10,000 روپیہ لینے کے لیے, میں نے کہا 10,000 میں آپ کو نہیں دے سکتا, چونکہ 10,000 روپیہ نقد دوں گا تو 10,000 ہی لے سکتا ہوں. آپ کو میں یہ بوری ہے 1,00,000 روپے کی بوریاں, میں آپ کو 1,20,000 کی بیچ دیتا ہوں. اس نے مجھ سے بوریاں خریدیں, آگے جا کر 1,00,000 میں کسی تیسرے آدمی کو بیچ دیں جس کا میرے ساتھ کوئی لنک شنک نہیں ہے, تو وہاں سے پیسے لے کر اپنا کام چلاتا رہا, اور 6 مہینے بعد مجھے آ کر 1,20,000 دے گیا, تو یہ صورت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ہوگی دوسری قسم اینا کی. اور تیسری ہے العینہ بمعنی تورق, تورق, تورق یا تورق, تا واو را اور قاف. ورقہ کا یعنی چاندی, پیسہ, پیسوں کو اوراق کہتے ہیں نا, ورقہ کہتے ہیں, اور ورق چاندی کو کہتے ہیں. تو تورق کا مطلب پیسے حاصل کرنا, چاندی حاصل کرنا, یعنی پیسے حاصل کرنا. العینہ بمعنی تورق, عینہ جو تورق کے معنی میں ہے, اور تورق کا مطلب ہوتا ہے چاندی حاصل کرنا, یعنی پیسے حاصل کرنا, یعنی ایسی عینہ جس سے مقصود پیسے حاصل کرنا ہو. تو یہ جو تیسری قسم ہے العینہ بمعنی تورق, یعنی بائینہ پیسے حاصل کرنے کے معنی میں,
یعنی بائعینہ اس طریقے سے کی ہے تاکہ وہ مشتری آدمی جا کر جائز طریقے سے پیسے حاصل کر کے چلا جائے، یہ تو بالکل جائز ہے۔ لیکن چونکہ ایک لحاظ سے عینہ سے مشابت کھاتی ہے کہ مجھ سے چیز خریدی، یعنی وہ ایک جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو جائز صورت بتائیے، یہ جائز صورت ہی تیسری قسم ہے بائعینہ کی، بائعینہ بمعنی تورق کی، کہ اس نے مجھ سے کھاد خریدی اور کھاد خرید کر بجائے دوبارہ مجھے بیچتا تو عینہ ہو جاتا، لیکن مجھے بیچنے کے بجائے تیسرے کسی غیر متعلق فرد کو بیچ دیا، اسے پیسے حاصل کر کے چلا گیا، تو عینہ کے ساتھ چونکہ ملتی جلتی ہے تو اس لیے اس کو بھی عینہ بمعنی تورق کہتے ہیں، اور یہ قسم بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اب ہو گئی بائعینہ، آپ نے سمجھ لیا اسی طریقے سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، بالکل آسان ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جو بائعینہ ناجائز ہے یہ ناجائز وسیلہ الی الربا ہونے کی وجہ سے۔ اگر کسی جگہ وسیلہ الی الربا نہیں ہوا، حیلہ الی الربا نہیں ہوا، ویسے یہ ہو گیا، اب یہ مسئلہ بتانا نہیں چاہیے عوام کو، ورنہ فی نفسی ہی آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ جائز ہے کہ مثلا میں نے اس کو 12,000 کا موبائل بیچا ادھار پر، ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ دوبارہ مجھے 10,000 کا بیچ کر مجھ سے لے جائے، روٹین میں آ کر مجھے 12,000 کا موبائل لے گیا یہ، اور یہ موبائل ہی لینا چاہتا تھا، موبائل لے کر چلا گیا، اور پھر شام کو آ گیا، سیکنڈ ٹائم آ گیا کہ یار مجھے مجبوری پیش آ گئی ہے پیسوں کی، میں موبائل بیچنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بجائے کسی اور کو بیچنے کے آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ لیں گے؟ آپ نہیں لینا چاہتے تو میں کسی اور کو بیچتا ہوں۔ اب اس میں بالکل صاف ہے، اس میں ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ پہلے بیچ کر پھر پیسے لینا، وہ مجبور ہو کر اس کو بازار میں بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے، اس ضمن میں اس نے مجھے بیچ دیا، حالانکہ میں نے ابھی تک اس کو اپنی سمن نہیں دی، اس سے وہ جو 12,000 تھا وہ 12,000 لیا نہیں ہے، لیکن یہ 10,000 کا میرے پاس بیچنے کے لیے آ گیا۔ صورت بالکل ہوئی ہے شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد ثمن، اور میں نے 10,000 کا لے لیا، یہ جائز ہے، حالانکہ بالکل بائعینہ کی طرح ہو رہا ہے، مگر چونکہ وسیلہ الی الربا نہیں ہے، اس کی علت ہے وسیلہ الی الربا ہونے کی، لیکن مسئلہ عوام کو نہ بتایا جائے، اس لیے کہ پھر وہ کہیں گے جی نہیں مجھے تو ویسے ضرورت پیش آ گئی تھی، میں تو اس لیے بیچنے کے لیے، میں نے ویسے کسی اور کو تو بیچنا ہی تھا، اب کسی کو کیا پکڑیں گے؟ تو یہ کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں مما یعلم ولا یعلم، معلوم ہونے چاہیے لیکن لوگوں میں آگے بتانے نہیں چاہیے۔ اچھا اس کو دیکھیں، یعنی اس کے ناجائز ہونے کی علت وسیلہ الی الربا ہونا ہے، جہاں یہ علت مفقود ہوگی وہاں بیع جائز ہوگی، جیسا کہ فقہ البیوع میں صفحہ نمبر 548 سے یہ بات بالکل صاف واضح ہوتی ہے کہ جہاں علت مفقود ہوگی وہاں بیع جائز ہوگی۔ اب اس کو دیکھیں، ومن اشتری جاریۃ ب1000 درہم، اب میں پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں گا، بالکل آسان ہے، آپ سمجھتے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے باندی خریدی، دیکھو باندی کا ذکر ہے، ہمارے ذہنوں میں بہت غلط بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں بھی غلام اور باندی کے مسئلے ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے زمانے کے مسئلے ہی نہیں ہے نا، یہ تو باندی غلام کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ بہت دفعہ مسئلہ ہمارے زمانے کا ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ باندیوں کی خرید و فروخت کثرت سے ہوتی تھی تو وہ کتاب والا روٹین میں باندی لکھ دیتا ہے، اور ہم اول والے میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شاید کوئی باندیوں سے متعلقہ مسئلہ ہے نا، ہمارا ہے ہی نہیں، جبکہ یہ باندی والا مسئلہ لکھا ہے من اشتری جاریۃ، مگر موجودہ ہمارے زمانے کا مسئلہ ہے۔ من اشتری جاریۃ، ایک آدمی نے باندی خریدی 1,000 روپے کی، 1,000 درہم کی، حالتاً وہ نقد تھے اور نصیحتاً یا ادھار تھے، نقد کے اوپر خریدا یا ادھار کے اوپر خریدا۔ نقد یا ادھار کا مطلب یہ ہوتا ہے، ادھار کا مطلب آپ جانتے ہیں، نقد کا مطلب آپ یہ کہیں گے اگر نقد ہی خریدنا ہے اس نے تو پھر یہ ہیلا بائعینہ اس میں پیش کیسے آئے گی؟ اگر اس نے 10,000 روپے دے کر ہی مجھے خریدنا، نقد خرید رہا ہے تو پھر بائعینہ کیسے ہوگی؟ ایسا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس پھر 10,000 روپے موجود ہیں۔ حالہ کا مطلب یہ ہے، نقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی پر ادائیگی تو ابھی لازمی ہے، بعد میں نہیں کر سکتا، اگر ہاں ویسے وہ ابھی ادائیگی نہ کرے بعد میں کر دے اور بات ہے۔ ادھار وہ ہوتا ہے کہ ابھی عقد میں طے ہوتا ہے کہ میں مہینے بعد پیسے دوں گا، میں ہفتے بعد پیسے دوں گا، اور جب عقد کے اندر پیسوں کے ثمن کی ادائیگی کی مدت طے نہ ہو وہ خود بخود نقد چیز ہو جاتی ہے۔ اس نے مثلا مجھ سے نقد خریدا، نقد مطلب میرے سے خرید کے ادھار کی کوئی مدت طے نہیں کی، تو جب مدت طے نہیں کی تو خود بخود عقد نقد ہو جاتا ہے۔ نقد کا مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی چاہوں مطالبہ کر لوں، بھرا میں ہفتے تک مطالبہ نہ کروں، مہینے تک مطالبہ نہ کروں، لیکن میں مطالبہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ادھار کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور ادھار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے مہینے کی مدت متعین کر دی تو میں مہینے سے پہلے پیسے نہیں مانگ سکتا، آپ سمجھ گے اس بات کو؟ اس لیے حالہ کی صورت میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پیسے اس کے پاس نہ ہوں پھر بھی مجھ سے وہ نقد خرید لے، یعنی وہ اس کا پابند ہو کہ اب جب مطالبہ کریں گے آپ کو دوں گا۔ فقبضھا، اس نے مجھ سے وہ نقد یا ادھار 1,000 روپے کے بدلے میں باندی خرید کر باندی پر قبضہ کر لیا۔ ثم باعھا من البائع، پھر اس نے اسی باندی کو اسی بائع کے ہاتھوں یعنی میرے ہاتھوں بیچ دیا۔ ب500، 1,000 کی خریدی تھی 500 کے بدلے میں بیچ دی۔ قبل ان ينقض الثمن،
قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے ابھی مجھے وہ 12,000 کا موبائل، یہی مسئلہ لے لو باندی والا، 1,000 کی جو باندی لی تھی ابھی 1,000 روپیہ مجھے دیا نہیں تھا، اس سے پہلے وہی باندی اس سے کم قیمت میں مجھے دے دی۔ لا یجوز البیع الثانی، دوسری بیع جائز نہیں ہے جو زاہد نے مجھے بائع کے ساتھ کی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بیع عینہ ہے۔ وقال الشافعی یجوز، امام شافعی فرماتے ہیں جائز، لأن الملک قد تم فیہا بالقبض، اس لیے کہ ملک تو اس میں قبض سے تام ہو چکی ہے، یعنی مشتری کی ملکیت اس باندی پر قبضہ کرنے سے تام ہو چکی ہے، پوری طرح مکمل طور پر اپنی باندی کا مالک ہے، لہذا جو چاہے کرے۔ فصار البیع من البائع ومن غیرہ سواء، لہذا یہ اپنی اس چیز کو، اس کا بیچنا بائع کو یا بائع کے علاوہ کسی اور کو برابر ہے، یعنی جب وہ اس باندی کا مکمل طور پر قبضہ کرنے کی وجہ سے مکمل مالک ہو چکا ہے، لہذا اب وہ برابر ہے، چاہے وہ اپنی مملوکہ چیز مجھے بیچے یا کسی اور کو بیچے، جب کسی اور کو بیچنا جائز ہے تو مجھے بیچنے میں کیا حرج، اپنی چیز بیچ رہا ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں جائز ہے۔ وہ ایک دو نظیریں بھی دیتے ہیں لیکن وہ نظیریں بالکل فٹ نہیں آتی، وہ فرماتے ہیں کما لو باع بمثل ثمن الاول، اگر یہ آدمی یہی باندی اسی بائع یعنی مجھ کو ثمن اول کے مثل پر بیچ دے پھر تو جائز ہے۔ 1,000 کی لے کر گیا تھا، 1,000 کی بیچ دی، مجھے ہی تو بیچ رہا ہے نا، اور میں نے ابھی ثمن اس سے وصول نہیں کیا، مجھے ہی بیچ رہے پھر بھی جائز ہے۔ او بزیادت علی ثمن الاول، یا مجھے رہ گیا تھا 1,000 روپے کی باندی اور مجھے بیچ رہا ہے 1,100 کی باندی، تو پھر بھی جائز ہے حالانکہ مجھے ہی بیچ رہا ہے۔ اور او بالعرض، یا سامان کے بدلے میں بیچ رہا ہے، مجھے وہ باندی دے رہا ہے اور باندی کے بدلے میں مجھے کہا ہے کہ آپ مجھے موبائل دے دیں، آپ مجھے گھوڑا دے دیں، سامان آگے مانگے پیسے نہیں مانگے تو بھی جائز ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں جیسے ان صورتوں میں جائز ہے تو ایسے وہاں بھی جائز ہے۔ اس کے جواب تو بالکل آسان ہے، آپ کو سب کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جوابات، کیونکہ تینوں کے جوابات یہ ہیں امام شافعی کا، کہ وہ پہلی بات کہی نا کہ بائع کو بیچے یا غیر بائع کو بیچے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں اگر غیر بائع کو بیچے گا تو سود کا کوئی ہیلہ نہیں بنتا، آدمی کی چیز ہے جس کو چاہے، اگر بائع کو بیچے تو ہیلہ سود بنتا ہے، یہ تو ہیلہ سود تو ہم کہہ رہے ہیں علت ہے، وسیلہ سود ہی تو علت ہے۔ اور آگے بھی مثل ثمن الاول، اگر 1,000 کی چیز خرید کر 1,000 کی بیچ رہے تو بھی تو احتمال ربا نہیں ہے اس میں۔ اچھا، او بھی زیادتی، اور اگر زیادہ پر بیچ رہا ہے تو بھی سود کی شکل نہیں بن رہی۔ او بالعرض، یا سامان کے بدلے میں بیچ رہا ہے، سامان اور پیسے کا مقابلہ ہو تو سود کی شکل ہی نہیں بنتی۔ تو ہماری تو مسئلے کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ آدمی وسیلہ الی الربا ہے، تو یہ بیع وسیلہ الی الربا ہے۔ ہم کے دن میں علت ہی نہیں پی جا رہی تو اب نظیر، یہ تو نظیریں بنتی نہیں ہیں، تو اس لیے بالکل ہمارا مسئلہ بھی برقرار ہے۔ وَلَنَا، ہمارے پاس دلیل ہے، امام شافعی نے دلیل نقلی، دلیل عقلی دی ہے سارے، خاص طور پہلی جو دلیل دی وہ عقلی تھی، آگے نظائر تھے، ہمارے پاس دلیل نقلی ہے۔ ہمارا حضرت عائشہ کا قول ہے رضی اللہ عنہ، لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، انہوں نے اس ایک عورت کو کہا تھا، وقد ایک عورت کو کہا تھا، وقد باعت ب600 بعدما اشترت ب800، ایک عورت نے 800 روپے کی چیز خرید کر پھر اسی آدمی کو 600 کی بیچ دی تھی، وہی صورت بن رہی ہے نا، 800 کی خرید کر پھر 600 کی بیچ دی تھی، تو حضرت عائشہ نے اسے فرمایا تھا بئس ما شریتی واشتریتی، پہلا شریتی بیعتی کے معنی میں ہے، تو نے برا بیچا ہے اور برا ہی خریدا ہے، تیری خریداری اور بیچنا دونوں برے ہیں کیونکہ اس میں ہیلہ ربا پایا جا رہا ہے۔ ابلغی زید بن ارقم، زید بن ارقم کو جا کر یہ پیغام پہنچا دے، اس لیے کہ زید بن ارقم کے اس لیے ذکر آ رہا ہے، نیچے حاشی میں ہے، اس عورت نے کہا تھا اشتریت من زید بن ارقم جاریۃ، میں نے زید بن ارقم سے باندی خریدی ہے، وہی 800 والی اور پھر 600 والی، تو انہوں نے کہا زید بن ارقم کو جا کر یہ بات، ابلغی زید بن ارقم، زید بن ارقم کو جا کر یہ پیغام پہنچا دے، ان اللہ تعالی ابطل حجہ و جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم یتب، اس کو کہہ دے کہ اللہ نے اس کا حج اور رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا باطل کر دیا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا نا زید بن ارقم کو بتا دے کہ حج باطل کر دیا، بظاہر ان کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوگا یقینا، اس لیے کہ نیچے حاشی میں ہے کہ زید بن ارقم پھر حضرت عائشہ کے پاس ہے اور آ کر معتذرن، یا تو دو ترجمے ہو سکتے ہیں، یا تو انہوں نے معذرت کی کہ بڑی واقعی غلطی ہوگی مجھ سے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور معذرت کا معنی بھی ہوتا دیا عذر بیان کرتے ہوئے کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں ایسا کر بیٹھا ہوں، تو اب میں نہیں کرتا۔ تو الغرض یہ کہ حضرت زید بن ارقم کو اس چیز سے ایک مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کر دیا، اور یہ ہو سکتا ہے ہر آدمی کو سارے مسائل معلوم ہو، یہ تو نہیں ہے، یہ ایسا تو نہیں ہوتا۔
वलिअन्न समन लम यदखुल, ये हमारी पहले दलील नकली थी, अब हमारी दलील अकली। वलिअन्न समन लम यदखुल फ़ी ज़मानिही, दलील अकली ये है कि समन अभी बाय के ज़मान में दाखिल नहीं हुई, इसलिए कि मैंने बांधी तो इसको 1000 की बेच दी, तो बांधी इसके ज़मान में चली गई ना, और आगे से समन मेरे कब्ज़े में आती तो फिर वो ज़मान में दाखिल हो जाती। समन तो अभी मेरे कब्ज़े में नहीं आई ना, तो लिहाजा अभी तक मबी ही गई है उसके पास, समन पर मेरा कोई कब्ज़ा नहीं हुआ। फ़इज़ा वसल इलैहि अलमबीउ, जब बाए के पास मबी दोबारा पहुँच गई, अभी मेरे पास वो पैसे आए नहीं थे जिन पर मैं कब्ज़ा करता, और वो मबी दोबारा फिर मेरे पास आई खड़ी है। वक़अतिल मुक़ासतु, और मुकासा हो गया, मुकासा का माना अदला बदला, बराबरी सराबरी, बराबरी सराबरी होगी। कैसे बराबरी सराबरी इस तरह होगी, मबी मेरे पास वापस आ गया और मैंने इसको देने थे 500 रुपये, वो जो इसने मुझे बांधी 500 की बेची है, और इसने मुझे देने थे 1000 रुपये, इसने 1000 की खरीदी थी, 500 में मुकासा हो गया है। बात रुक गई थी, बात यहाँ चल रही थी वक़अतिल मुकासा, और मुकासा वाक़ हो जाएगा यानी अदला बदला हो जाएगा, बराबरी सराबरी कर दी जाएगी। वो इस तरह कि बाई ने जो मुश्तरी को बांधी बेची थी 1000 रुपये की, और बाई ने अभी तक पैसे तो लिए नहीं, तो बाई ने 1000 रुपया लेना है। मुश्तरी ने दोबारा इसको बांधी बेच दी है 500 रुपये की, तो अब बाई ने उसको 500 रुपया देना भी है, यानी बाई ने 1000 रुपया लेना है और 500 रुपया देना है, तो 500 रुपये में मुकासा हो जाएगा, यानी 500 रुपये में बराबरी सराबरी कर दी जाएगी। 500 के बदले में 500 गया, और इसके पास फिर इजाफी, बाई के पास इजाफी 500 बच जाएगा जो इसने मुश्तरी से लेना होगा। यही आगे लिखा हुआ है, बाकी लहू फज़लु खम्सिमिअतिन, इस बाई के पास इजाफी 500 रुपया बच जाएगा। वो इस तरह कि बांदी, पीछे लिखा हुआ है इदा वसल इलैहिल मबीउ, बांदी बाई के पास वापस आ चुकी है, और बाई ने उसकी कीमत भी 500 रुपया मुकासा के ज़रिए से अदा कर दी है, 500 रुपया और भी बाई ने लेना है। यानी खुलासतन ये हुआ कि बाई ने अपनी बांदी भी वापस से ले ली, और इजाफी 500 रुपया और भी इसका बाकी है जो इसने अभी लेना है, तो ऊपर वाला 500 किस चीज़ का इसने लेना है, यही लिखा है ज़ालिका बिला इवदिन, ये जो इजाफी फजल है, यानी इजाफी 500 रुपया है, ये तो बिला इवद ले रहा है, बांधी भी ले चुका है, ऊपर 500 रुपया भी ले रहा है, तो ये जो इजाफी 500 रुपया बिला इवद है, इसकी वजह से ये अक़्द सूद में चला जाएगा और नाजायज़ होगा। बिखिलाफ़ मा इज़ा बाअ बिल अर्ज़, बरखिलाफ़ उस सूरत के कि अगर मुश्तरी ने जो बांधी अभी इसको 500 रुपये की बेची है, 500 रुपये की बेचने की बजाय इसको बांधी वो किसी ऐसी चीज़ के बदले में बेचे जिस चीज़ की कीमत 500 रुपये हो, सामान के बदले में बांधी बेचे। मसलन उसने कहा कि ये बांधी, यानी मुश्तरी ने कहा बाई को आप दोबारा वह बांधी वापस मुझसे ख़रीद लें, और इसके बदले में आप मुझे समन के तौर पर ये किताब दे दें, और वो किताब की कीमत मसलन 500 रुपये है, तो अब सूद नहीं होगा, अब नाजायज़ नहीं होगा। इसलिए कि सूद और नाजायज़ तो इसलिए हो रहा था कि बाई के पास कुछ चीज़ इजाफी ज़ायद आ रही थी, और यहाँ किताब से बेचने की सूरत, किताब के बदले में बेचने की सूरत में वो इजाफी ज़्यादती फ़ज़ल वो ज़ाहिर ही नहीं हो रहा कि यहाँ इसको फ़ज़ल कोई हासिल हुआ है बाई को। क्यों? लिअन्नल फ़ज़ल इन्नमा यज़हरु इंदल मुजानसा, फ़ज़ल और ज़्यादती तो ज़ाहिर होती है जब दोनों चीज़ें हम जिन्स हों। हम जिन्स चीज़ों को आपस में दिखलाते हैं, आमना सामना करते हैं, तो फिर पता चलता है कि अच्छा ये ज़्यादा है और ये कम है। जैसे मसलन यहाँ हमारा मुजानसत कैसे होगी, 1000 रुपये में और 500 रुपये में देखेंगे, बाई ने 1000 रुपया उससे लेना है, जी हाँ, उसको 1000 रुपये की बांधी बेची थी, बाई ने उससे 1000 रुपया लेना है और उसको 500 रुपया देना है। 1000 रुपया और 500 रुपया यानी बाई अव्वल का समन और बाई सानी का समन, ये दोनों समन चूँकि रुपयों में हैं, 1000 रुपया और 500 रुपया, तो जब दोनों समन रुपयों में हैं तो ये दोनों हम जिन्स हुए। अब हम जिन्स होने के वक्त बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि ये जो बाई ने मुश्तरी से और 500 रुपया लेना है, ये तो इजाफी 500 रुपया है। जब दोनों चीज़ें हम जिन्स हों तो फिर उसमें एक चीज़ का ज़ायद होना नज़र आता है कि इधर 1000 रुपया देना था और उधर 500 लेना था, दोनों हम जिन्स से 500 के 500 गया, तो अब इजाफी 500 रुपया और बच गया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि दो चीज़ों में, जब दो चीज़ें हम जिन्स हों तो फिर उनमें नज़र आता है कि ये चीज़ ज़्यादा है। यहाँ तो जो सूरत पेश आ रही है बिखिलाफ़ी मा इज़ा बाअ बिल अर्ज़, बाई ने 1000 रुपया लेना है और उसके बदले में अर्ज़ यानी किताब देनी है, तो 1000 रुपया बाई अव्वल का समन और किताब यानी बाई सानी का समन, ये 1000 रुपया और किताब आपस में हम जिन्स ही नहीं है। जब हम जिन्स ना हुए तो यहाँ फ़ज़ल भी ज़ाहिर नहीं होगा, और जब फ़ज़ल ज़ाहिर नहीं होगा तो फिर सूद भी नहीं होगा, क्योंकि सूद तो हुआ था फ़ज़ल के ज़ाहिर होने की से जो बिला इवद आ रहा था।
یہاں فضل ہی ظاہر نہیں ہوا، جب فضل ظاہر نہیں ہوا لہٰذا ناجائز بھی نہیں ہوگا۔ اور پچھلے کے عدم جواز کی وجہ بقی لہ فضل 500، فضل کا ظاہر ہونا تھا جس سے کی وجہ سے وہ ناجائز ہو گیا، اور یہاں ہم جنس نہ ہونے کی وجہ سے فضل ظاہر نہیں ہوا لہٰذا ناجائز بھی نہیں ہوا، چنانچہ سامان کے عوض میں اس باندی کا بیچنا جائز ہوگا۔